نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. بلند آواز سے پڑھ لیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان ذی قدر بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے حضور فیض عالم کے غلام جو عرس پہ تشریف لائے وہ ابھی تک ادھر ہی ہیں، ہم جمعہ پڑھ کے گھروں کو جائیں گے. ان تمام غلامان گنج بخش کی خدمت میں اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 978واں سالانہ عرس مبارک اپنے اسی روایتی تجھ کو احتشام کے ساتھ اسی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا، اور میری آپ کی اور پوری دنیا میں بسنے والے حضور فیض عالم کے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں عقیدت مند، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سنی بھی ہو اور داتا سے محبت نہ کرے. یہ تو خوش عقیدہ مسلمانوں کی تو پہچان ہی یہی ہے، ان کا نشان امتیاز ہی یہی ہے کہ وہ حضور فیض عالم کا نام لے کر آپ سے محبت کر کے
آپ کے غلاموں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے آپ کو حضور فیض عالم کا غلام سمجھنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو اس عرس مبارک کے ذریعے سے پوری دنیا میں بسنے والے غلامان گنج بخش کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئیں اور دل کو بھی سرور ملا، اور کورونا کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہوئی تھی، کافی لوگ اس بارے میں پوچھتے بھی رہے، تذبذب کا شکار تھے۔ کم از کم مجھ سے یا میرے محکمے کے جتنے افسران ہیں، سیکرٹری صاحب، وزیر اوقاف صاحب، ڈی جی صاحب، ایڈمنسٹریٹر صاحب، جس سے بھی کسی نے پوچھا کہ داتا صاحب کا عرس ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نے کہا ضرور ہوگا۔ بلکہ ہمیں یہ آرڈر دیا گیا تھا جب ہم نے عرس کی تیاریاں شروع کی کہ داتا صاحب کے عرس کے تمام پروگراموں کی تیاری 100% اسی طرح کرنی ہے جیسے کرونا کے بغیر کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کی پوری تیاری اسی تذکو احتشام کے ساتھ، اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور فیض عالم کی بارگاہ کی شان و شوکت اسی طرح سلامت اور قائم و دائم رکھے، اور اہل محبت نے اور خاص طور پر اہل لاہور نے داتا صاحب کے شہر میں ہونے کا جو آخری دعا میں لاکھوں کی تعداد میں آ کر حاضری دے کے اپنے آپ کو ریکارڈ کروایا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے، توجہ ہے جملے پہ، پیغام یہ ہے کہ جن کی ناموں کے جھنڈے اللہ بلند کر دیتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس جھنڈے کو نیچے نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جتنے بھی غلام آئے، بنفس نفیس آئے یا جہاں رہتے ہوئے انہوں نے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کی نیت اور توجہ کی، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اور دعائیں قبول فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزشتہ یہ 7واں سال ہے ٹی وی اور ان کی پوری ٹیم داتا صاحب کے عرس پر اسپیشلی اور پورا سال ریگولر جمعہ کے پروگرامات اور کانفرنسز کو پوری دنیا میں جس کمٹمنٹ کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ پہنچاتے ہیں، ہم تمام غلامان گنج بخش جو یہاں موجود ہیں وہ تو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں مائیں بہنیں بیٹیاں حضور کے غلام وہ ہیں جو پوری دنیا میں اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ مناظر دیکھتے ہیں، اور یقیناً وہ بیٹھے ہوئے وہاں ہیں، لیکن میری اس دعا پہ صرف آپ ہی نہیں، پوری دنیا میں حضور فیض عالم کے غلام سننے والے اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیو ٹی وی کی یہ کاوش اور یہ نوکری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حاجی عبدالرؤف صاحب، جناب محترم عامر فیاضی صاحب، محترم ظہیر صاحب، ان کی جتنی ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عقیدت اور محبت کو قبول اور سرفراز فرمائے۔ آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، ان کے ذکر خیر کے لیے جمع ہیں، اور آج کے جمعہ کے اس خصوصی وقت کو اور خصوصی کلمات کو ہم نے جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں پیش کرنے جانا ہے، اور تو کئی حوالے میں عرض کروں گا آگے چل کے، لیکن ایک بڑا مضبوط حوالہ جو آپ کو اور حضور فیض عالم کو ایک بڑا روحانی تسکین دے گا، وہ یہ ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو شجرہ نسب ہے، شجرہ نسب مبارک جو ہے، وہ 8 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبی سے ہوتا ہوا علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو آج ہم نے خاص طور پر، چونکہ آپ کا یوم شہادت، یوم وصال،
28 سفر کو ہے۔ اس مناسبت سے ہم نے آج کا یہ خصوصی کانفرنس اور پروگرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہم نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں ہم آپ کی پاکیزہ اور عظیم ہستی کے حوالے سے کو ٹھوٹی پوٹے کو چند باتیں اپنی زبان میں اپنی حاضری پیش کریں گے، ورنہ ان کی عظمت کا بیان تو رب نے قرآن میں بھی کیا ہے، میرے نبی نے اپنے فرمان میں بھی کیا ہے، اور جب تک ان سے محبت نہ ہو، جب تک ان سے محبت نہ ہو، ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنی عقیدتوں اور محبتوں کو ان کی بارگاہ میں پیش کرنا، ان کے غلاموں میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا، اپنے آپ کو ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ منسوب کرنا، اپنے آپ کو ان کا کہنا اور ان کو کہنا کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے لیے دنیا میں عزت کا سبب ہے، ایمان پر قائم رہنے کی دلیل ہے، اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی شفاعت اور حضور کی محبت اور خود اس پاکیزہ گھرانے کی توجہ کا سبب ہے۔ انشاءاللہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، اور اس پاکیزہ اور عظیم یادگار کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے آج جس عظیم قاری کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ بارگاہ گنج بخش میں اپنی حاضری لگواتے رہتے ہیں، اور حضور فیض عالم کی بارگاہ سے ان کو دنیا میں عزت، کامیابی، شہرت، یہ ساری چیزیں بارگاہ گنج بخش کے خیرات ان کو عطا ہوتی رہتی ہے۔ میری مراد جناب محترم المقام قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آیات ربانی کے ساتھ اس پاکیزہ اور عظیم کانفرنس کا آغاز فرماتے ہیں۔ جب قاری صاحب وقف کریں اپنے انداز اور اپنے الفاظ کے ساتھ، آپ بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ثواب بھی کمائیں، داد بھی دیں، اور حضرت امام عالی مقام جناب حضرت امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کرتے چلیں۔ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك الأبتر صدق الله العلي العظيم بارک اللہ. بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم صغیر احمد نقشبندی صاحب. اور میں جب بھی ان کو دعوت دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نام کے صغیر ہیں، یہ نام کے صغیر ہیں لیکن کام ان کا بڑا کبیر ہے. نام کے چھوٹے ہیں لفظ کے لحاظ سے لیکن کام ان کا بہت بڑا ہے. اور وہ کام یہ ہے کہ جب بھی دیکھو یا نبی کی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نبی کے اصحاب یا نبی کی آل کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نوکری قبول فرمائے. نعت رسول مقبول اور منقبت کا نذرانہ پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، سب پڑھیے، وہاں کیا جود و کرم ہے، شگبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے محسال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر ہے نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لا دلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شگے بتہا تیرا۔ ایسا قبلہ حضور مفتی صاحب نے حکم دیا ہے، اسی حوالے سے آج کی مناسبت سے ہے محمد کے جوانے خوبرو حضرت حسن، حسن سیدہ زہرا کی پہلی آرزو حضرت حسن، سیدہ زہرا کی پہلی آرزو حضرت حسن، مل کے سیدہ زہرا کی پہلی آرزو، اور وہ امام وقت وہ مولا علی کے جانشین، وہ امام وقت وہ مولا علی کے جانشین، نقشائے شاہ دو عالم ہو بہو حضرت حسن، نقشائے شاہ دو عالم ہو بہو حضرت حسن۔ اور آپ کا حسن کیا کمال حسن تھا، حجل ہو کے
چھپاؤ بادلوں کی اوٹ میں، تھا خجل ہو کے چھپاؤ بادلوں کی اوٹ میں، چاند کے جب آگے تھے، چاند کے جب آ گئے تھے روبرو حضرت حسن، سید عالم سے ان کو مل گیا تھا روب حسن، حضور سے مشابہ تھے، فرماتے ہیں سید عالم سے ان کو مل گیا تھا روب حسن، رکھتے تھے مولا علی کا فضل و خو حضرت حسن، رکھتے تھے مولا علی کا فضل و خو حضرت حسن، وہ شریعت کے محافظ، وہ طریقت کے امام، وہ شریعت کے محافظ، وہ طریقت کے امام، ہے جبی فیضان دیتے چار سو حضرت حسن، وہ ہے سردار جنا ساجد، وہ سب پر مہربان، وہ ہے سردار جنا ساجد، وہ سب پہ مہربان، رکھتے ہیں سب عاصیوں کی آبرو حضرت حسن، رکھتے ہیں سب عاصیوں کی آبرو حضرت حسن، ہے محمد کے جوانے خوبرو حضرت حسن۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی اس کے اوپر ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن اس آیت کا حوالہ، عنوان اور ٹائٹل صرف ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی خصوصی شان کو اس آیت میں بیان کرتے ہوئے ان کے لیے پاکی کا اعلان کیا ہے، طہارت کا اعلان کیا ہے۔ اور جب اس آیت میں بیان عظمت کی طرف توجہ کریں گے تو اس عظمت کے حالے میں جناب علی المرتضیٰ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی گود میں، ان کے دامن میں جو دو شہزادے نظر آئیں گے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت بی بی سیدہ پاک سے محبت کتنی تھی، اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ جناب سیدہ پاک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت تھی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہی ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ پاک کی شادی مبارک جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، اللہ کے حکم سے کی، اور کس محبت سے کی۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے چھوٹی سی بات یہاں کروں، اور
یہ جتنے ماں باپ سن رہے ہیں نا خصوصی طور پہ وہ توجہ فرمائیں میرے سمیت. ہر ماں باپ جب اپنی بیٹی کے لیے رشتے کا سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کا دھیان کوشش کس بات سے ہوتی ہے کہ یار کچھ سب تو چنگا منڈا ہے یا نہیں. کوشش ہوتی ہے نا، پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے اچھا لڑکا ہو میں اس کا انتخاب اپنی بیٹی کے لیے کروں، بغیر کسی تفصیل میں جائے. تصور یہ خود کر لو کہ جس ہستی کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی لخت جگر دینے کا فیصلہ کیا، جسے اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کیا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ نگاہ انتخاب مصطفیٰ کی عظمت کتنی ہوگی. تھوڑا سا آگے بڑھیں. شان امام حسن حضور علیہ السلام کے گھرانے میں جو سب سے پہلا شہزادہ پیدا ہوا، تولد ہوا، اس کا نام حسن ہے. اس کا نام، جب ولادت باسعادت ہوئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت خود پڑھی. ذرا لیول سمجھتے جائیے گا. اور پھر جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام اذان پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے، توجہ ہے، شہزادے کو گود میں لیا ہوا. اذان پڑھنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے گھٹی دینے کا، جس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں. آپ امام حسن مجتبی کی عظمت کا اندازہ لگائیں، نبی علیہ السلام کی محبت کا اندازہ لگائیں. اور دنیا والوں، تم تحنیک کے لیے شہد کا انتخاب کرتے ہو، کھجور کا انتخاب کرتے ہو، کسی میٹھی چیز کا اہتمام کرتے ہو، آب زمزم کا انتخاب کرتے ہو. میں صدقے جاؤں امام حسن مجتبی تیری عظمت پہ، تجھے باقی چیزوں سے نہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک تیرے منہ میں رکھ کر اپنا لعاب دے کر تجھے پہلی خوراک عطا کی ہوئی ہے. جس کا باپ علی ہو، جس کا باپ علی ہو، جس کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہو، جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہو، جس کا بھائی حسین شہید کربلا ہو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لفظ ختم ہو جاتے ہیں، سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، عقیدت ختم ہو جاتی ہے. وہاں ہر چیز کا انتہا ہے، وہاں سے امام حسن مجتبی کی عظمت کی ابتدا ہے. اور پھر آگے چلیں. حضرت امام حسن ناف سے اوپر نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور حضرت امام حسین ناف سے نیچے قدموں تک حضور علیہ السلام کی صورت. اور درمیان میں واسطہ ہے سیدہ پاک کا، اور سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صدیقہ کائنات جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مشابہت میں، شکل و شباہت میں، چال ڈال میں، بولنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں،
اپنی ہر ادا میں فرمایا سب سے زیادہ اگر کسی کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے اس ہستی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. لیکن اس جلوے کو میں یہ تقریر بڑی لمبی کر سکتا ہوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. وہاں سراپا حیا، سراپا طہارت اور حیا اس درجے کا کہ میدان محشر میں گزرتے ہوئے بھی اعلان ہوگا نظریں جھکا لو، نبی کی لخت جگر نے گزرنا ہے. لیکن اللہ نے اس حسن کے جلوے کو بواسطہ سیدہ فاطمہ الزہرا امت پر کیسے ظاہر کیا؟ آدھا اوپر کا حصہ حضرت حسن کو مشابہ مصطفیٰ کر دیا اور آدھا امام حسین کو مشابہ مصطفیٰ کر دیا. اور شاید اس پوری کی منظر کشی میرے اور آپ کے امام نے، امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، آپ نے کیا خوب فرمائی ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا. میں تو ویسے اس کہنا ہوں نا، ابھی آپ نہیں پہنچے. کیا بات رضا اس، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، حسین و حسن پھول. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہوئے جناب علی المرتضیٰ کے بعد جناب امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کیا. خصوصی القابات ذکر کرنے کے بعد ایک خاص وصف آپ نے ذکر کیا ہے. عقیدہ تقدیر اور جبر و قدر پہ بات کرنے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری کے سوال کا جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ایک دفعہ گھر تشریف رکھتے تھے کہ دروازے پر ایک دیہاتی آیا. جب امام حسن مجتبیٰ دروازے سے باہر نکلے نا جناب، تو اس نے امام حسن کو دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کر دی. اور صرف آپ کو ہی نہیں، صرف آپ کو ہی نہیں، آپ کے والدین کریمین کو بھی گالیاں دینا شروع کر دی. پتہ چلا وہ کم کو پرانا نہیں، کو نہیں سمجھے، کم کو پرانا نہیں. لیکن جو اہل بیت کے غلام ہیں ان کی پہچان یہ نہیں ہے، نہ ان کی یہ شان ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ سنتے رہے، خود کو گالیاں، ماں باپ کو گالیاں. تھوڑی دیر بعد فرمان لگے تن بھوک تو نہیں لگی؟ ہائے 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 کیا کرم ہے. فرمایا تن بھوک تو نہیں لگی، پیاس تو نہیں لگی؟ گھر سے پانی لا کے پیش کیا، کھانا پیش کیا، رکا نہیں. وہ بھی اندر تشریف لے گئے، سونے کے سکے کی تھیلی، دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر اس کو دی اور ساتھ فرمایا حسن کے گھر میں ابھی اتنا ہی ہے. ہائے 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 ہائے. فرمایا حسن کے گھر میں اتنا ہی ہے، اگر اس سے زیادہ بھی ہوتا تو میں امام حسن میں تجھے پیش کر دیتا. جب یہ لطف و کرم دیکھا نا، جب یہ لطف و کرم دیکھا بس قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر کر گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں اور آپ کو اخلاق کا ایسا ہی مظہر ہونا چاہیے تھا. مروان بن حکم ساری زندگی دشمنی مخالفت کرتا رہا. حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جب وصال ہوا تو جنازے میں شامل ہوا. حضرت امام حسین نے پوچھا، اے ساری زندگی مخالفت کی، دشمنی کی، آج جنازے میں شامل ہے. مدینہ طیبہ میں موجود تھا، احد پہاڑ کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا میں جو کچھ کرتا رہا دنیا میں ضرور کرتا رہا، لیکن آج میں جس کے جنازے میں شامل ہوں اس کا حوصلہ، اس کی ہمت، اس کی بردباری اس پہاڑ سے بھی کہیں زیادہ اونچی ہے. حلم اتنا، بردباری اتنی.
اج تے میں چھوٹی جی سیٹ لب جاوے نا تے مر جاندے نا انہوں چھڈن لئی. حضرت علی علیہ السلام کے بعد باقاعدہ خلافت سپرد کی گئی. 6 ماہ تک آپ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ راشد خامس، 5ویں خلیفہ کے طور پہ متمکن رہے، لیکن صرف امت کی بھلائی کے لیے. حالات کی وجہ سے اپنا اپنا اس پہ نظریہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت پہلے دے دی تھی، ان ابنی ھذا سید، فرمایا پتر سردار ہے. اور یاد رکھنا حضور کی حدیث پاک کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا خلافت میں متمکن ہو تو بھی سردار ہے، اگر نہ بھی ہوگا تو سردار پھر بھی حسین حسن ہی ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. تو خلافت سے دستبرداری فرمائی امت کی بھلائی کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے، فسادات سے بچنے کے لیے، اور آخری عمر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فلاح اور امت کی اصلاح کی فکر میں لگے رہے. وہ سراپا عزم، سراپا حوصلہ، سراپا طہارت، سراپا ولایت، سراپا امامت. اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے آپ کے جد امجد، آپ کے جد کریم، اور آپ خود اندازہ لگا لینا کہ 9 واسطوں کے بعد حال یہ ہے، آخری جملہ 9 واسطوں کے بعد، 9 واسطوں کے بعد فیض کا حال یہ ہے، عظمت کا حال یہ ہے، مقبولیت کا حال یہ ہے. جد امجد کی شان کیا ہوگی، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں ہی ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے. اور حضرت امام حسن مجتبی آپ کا فیض، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے تمام غلاموں کو، تمام چاہنے والوں کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرما لیجیے.